ذات مطلق کی محبت اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کو وہ اپنی ذات کا عشق و محبت عطا فرماتا ہے سارا جہان اسی کا ہو جاتا ہے. اور یہ بات شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، عین شریعت ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اذا احب اللہ العبد، یہ حدیث قدسی ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر اس کو اور متعدد کتابوں میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سارے جہان اس کی قیمت نہیں ہو سکتے. اتنی قیمتی دولت ہے محبت الہیہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جس کو وہ اپنی ذات اقدس کی محبت عطا فرماتا ہے. یہ بات نوٹ کریں آپ، حدیث مقدسہ اللہ کا ارشاد ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا جو بندہ صمیم قلب سے اور صدق کے ساتھ ذات مطلق سے محبت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جب بندہ خدا کا نام لیتا ہے تو اللہ اس بندے کو یاد نہ کرے. ایک مرتبہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ادھر بندے نے یاد کیا اور اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. فرمایا ذات مطلق فرماتی ہے کہ یہ محبت کے قاعدے کے خلاف ہے. جب بھی اہل محبت مجھے یاد کرتے ہیں تو میں اسی لمحے اہل محبت کو یاد کرتا ہوں. ایک مرتبہ. اس لیے ذکر میں بھی بڑا فرق ہے. ایک ہے ہم سیکھنے والے جو ابھی محبت میں کامل نہیں ہیں، اور ایک ہوتا ہے شیخ کا ذکر جس کو اللہ نے اپنی محبت خاصہ کا حصہ عطا فرما رکھا ہے. اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر جہر کے ساتھ ہو یا ذکر پاس الفاظ ہو، یہ بات یاد کرو جس کا ذکر اپنے شیخ کے ذکر سے ملتا ہے وہ مرید کبھی محبت الہی سے خالی نہیں رہتا. اس کو محبت الہیہ کا حظ وافر نصیب ہو جاتا ہے جس کا ذکر اپنے شیخ کے ذکر سے ملتا ہے، اور شیخ کا ذکر ملائکہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور اس سے بڑھ کر انبیاء اور رسل اعظام کے ذکر سے ملتا ہے. اور جس کا ذکر سید الانبیاء کے ذکر سے مل جائے اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اس کے قلب پر انوار الہیہ کی بارش نہ نازل ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، فیضان مولا شریف، قبلہ سیدی شاہ صاحب. اور یاد رکھیے یہ قرآن مقدس کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو بندہ تو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، بندہ محتاج ہے، اللہ تو غنی ہے، وہ کیوں یاد کرتا ہے؟ دیکھو نا بندہ جب بھی یاد کرتا ہے اس کو ہزاروں سوالات ہیں، اس کے ہزاروں حاجات ہیں، اس کی ہزاروں تمنائیں ہیں، اس کی آرزویں اس کی جو ابھی مکمل نہیں ہوئی. کبھی وہ اپنے لیے خیر مانگتا ہے، اولاد کے لیے خیر مانگتا ہے، کسی کی اولاد ہی نہیں تو اولاد مانگتا ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی دین مانگتا ہے، کوئی اس سے اس کی ذات مانگتا ہے، اس کی محبت مانگتا ہے. یہ بہت اعلیٰ نصاب ہے محبت مانگنا، یہ بہت اعلیٰ نصاب ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. محبت کوئی مانگتا ہے، ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں محبت الہیہ کا سوال کرتا ہے اس کی ذات سے کہ مالکا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اپنی ذات کی محبت مجھے عطا فرما. اور یہ ذوق پیدا کون کرتا ہے؟ یہ سلیقہ بھی سب کو نہیں آتا کہ وہ خدا سے خدا کو مانگے، اللہ سے وہ اللہ کو مانگے. یہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے اہل نظر کی نظر کا شکار ہونے سے، اہل نظر کی مجلس میں بیٹھنے سے یہ سلیقہ آتا ہے کہ وہ رب سے رب کو مانگنے کا عرفان عطا فرماتے ہیں اور ذوق عطا فرماتے ہیں. بندہ اس مقام پر سوال کے قابل تب ہوتا ہے جیسے شعراء سے آپ نے سنا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، تو کوئی سلیقہ آرزو کا کیا ہوتا ہے؟
سلیقہ آرزو کا کیا ہوتا ہے؟ بس نعت آپ نے سنی، خالد صاحب کی نعت بڑی مشہور ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. وہ کیا سلیقہ ہے آرزو کا جس کو وہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے میرے پاس؟ وہ سلیقہ آرزو یہ ہوتا ہے کہ بندگان خدا سب سے قیمتی چیز بندے کے دل میں بتاتے ہیں کہ مانگنا تجھے کیا چاہیے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جو رب سے مانگو. اور جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو حاجات سے یاد کرتا ہے. اللہ اللہ ذکر کرتا ہے. اور جب کوئی بندہ کہے اللہ یا اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا عبدی یا عبدی، ہاں میرے بندے میں نے تیری پکار کو سن لیا. اللہ رب العزت جل وعلا یا عبدی کہتا ہے، اے میرے بندے میں نے تیری پکار کو سنا، تیری آرزو کو سنا. سویدہ قلب میں، دل کے گہرائیوں میں جو تو نے ارادہ کیا میں اس ارادے سے واقف ہوں، اور جو تو نے مجھ سے مانگا میں نے تجھے عطا فرما دیا. اور ایک دفعہ نام لینا کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ ابھی حضرت تشریف لائے، آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا. اور موڑا شریف کی برکات جو ہیں اس میں پہلی خیرات حضرت خواجہ غوث زمان کی ہے یہی کہ جو اس وادی سے گزرتا ہے اسے ذکر کی دولت ودیت کی جاتی ہے، تفویض کی جاتی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ موڑا شریف کی طرف جائیں تو آپ کو پوری وادی اور پورے وہ کوہ مری کا علاقہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کا خاص دنوں میں اگر آپ کو جانا نصیب ہو، یقیناً آپ اس شاخ ہیں جاتے رہتے ہوں گے. یہ میرے مشاہدے کی بات ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ پہاڑوں کا ایک ایک ذرہ بھی اور درختوں کا ایک ایک پتا بھی خدا کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، اور ان کو غوث زمان کہتے ہیں اور قطب دوراں کہتے ہیں. قطب دوراں ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اس کی زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے تو سب کر و بیان کے زبان پہ ذکر جاری ہو جاتا ہے. غوث کا مطلب یہ ہوتا ہے اور قطب کا مطلب یہ ہوتا ہے جب قطب کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ عرض و سما اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. قطب زبان کا ذکر ایسا ذکر ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد کیا اگر صاحب دل لوگ سنے اپنے کانوں سے تو پتھروں کی صدائیں بھی سن سکتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ اپنے خطاب میں امریکہ کا اور بنگال کا اور برطانیہ کا مختلف ملکوں کا ذکر فرما رہے تھے، تو میں اسی بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں کہ دیکھو اہل اللہ کی محبت اصل میں اللہ کی محبت ہے، اس میں دوئی نہیں. اہل اللہ کی محبت کو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ پیروں کو لے کر بیٹھ گئے، یہ عرس کرتے رہتے ہیں، یہ تقریبات خدا کے لیے نہ کریں، اللہ کے لیے نہ کریں، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے لیے کرتے ہو، اللہ کا بھی عرس کرو گے؟ اللہ کا عرس کرو گے بھائی؟ اللہ کا عرس نہیں ہوتا، ذکر خدا ہوتا ہے محبت سے. اب یہاں پہ عرس ان کا ہو رہا ہے، ذکر خدا کا ہو رہا ہے. یہ ہے بات کہ بندہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی یاد کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ نام بندے کا بھی آتا ہے تو زبان پر خدا کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. اب آپ اس پر توجہ فرمائیے کہ کہاں تک ان کی محبت ہے. فرمایا جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی خالی نہیں. دیکھو بندے کہتے ہیں نا کہ جتنا کوئی ہمیں چاہتا ہے ہم تو اتنے ان کو چاہتے ہیں. دوست آپس میں گلا کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات. آپ کبھی آئے نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں دوستوں؟ آپ بھی تو کبھی نہیں آئے، بھول کے بھی کبھی نہیں آئے، ہم تو آج آ گئے ملاقات کے لیے، آپ کب آئے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک قاعدہ ہے جتنا کوئی کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میں بھی اتنا متوجہ ہوں یا اس سے کچھ کم، کیونکہ زیادہ ہونے سے میں ہلکا نہ ہو جاؤں کہ بھائی یہ تو ہر وقت ملتا ہی رہتا ہے، پھرتا ہی رہتا ہے. دنیا میں قاعدہ ہے کہ جتنا کوئی چاہے گا اتنا چاہا جائے گا، مگر اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے میری مثال وہ بھی نہیں. حالانکہ تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں، مگر اس کے باوجود محبت کا معاملہ میرا یہ ہے جو مجھے ایک دفعہ یاد کرتا ہے میں خود بھی یاد کرتا ہوں، اپنی مخلوق سے بھی اس کو یاد کراتا ہوں.
جو مجھے چاہتا ہے میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اور محبت کے لیے کرتا کیا ہے؟ اگر وہ مجھے یاد کرے اکیلے تو میں بھی اکیلے یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس منعقد کرتا ہوں جس میں اسے یاد کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث قدسی ہے. ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، تیری مجلس سے اچھی مجلس منعقد کرتا ہوں. اب وہ محدثین فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس سے بہتر مجلس کون سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں خیر منہ، اس مجلس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو ہمارا تو اللہ بہت بلند ہے نا، ہم اس کے لیے بڑی پاک مجلس منعقد کرتے ہیں. آپ حضرات سب آئے تو ایک بھی بندہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو آداب سے نہ بیٹھا ہو. باوضو بیٹھے ہیں آپ حضرات، کثرت کے ساتھ مسجد شریف میں بیٹھے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آئے، اہتمام کر کے آئے، سروں پہ ٹوپیاں پہن کے آئے، محبت کے ساتھ آ کر بیٹھے. کیوں کہ بلند و بالا کا ذکر ہوگا، اس کے ولیوں کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا. بھئی اللہ جب بندے کا ذکر کرے تو کیوں خیر کی مجلس منعقد کرتا ہے؟ یعنی وہ کیوں اہتمام کرے؟ کیوں کہ وہ اس سے کوئی اللہ ہے جس کا وہ ذکر کرے گا. جب ایک ادنا کا ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خدا ہے، ہم بندے ہیں. بندے کو تو اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کو بندے کا کیوں اہتمام ہونا چاہیے؟ وہ تو مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے. بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے. بندہ تو اس کے لیے بڑا اہتمام کرے گا. وضو کر کے آیا اور پاک کپڑے پہن کے آیا، پاک جگہ پہ آیا، بڑے اہتمام سے بیٹھا. مالک اس سے بہتر مجلس تو کیوں منعقد کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بندہ جب سب کو چھوڑ کے میرا ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کا وہ میرا مالک نہیں، پر میں اس کے لیے اہتمام کرتا ہوں. کیوں کہ خالق وہ ہے جو اپنے محب کا وہ اعزاز فرماتا ہے. جب پوری کائنات جس طرح اپنے محبوب کا اعزاز کرتی ہے، اللہ اپنے بندے کا اس طرح اعزاز فرماتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کو دنیا بھول جاتی ہے. کہتے ہیں بندیاں نو کوئی اللہ بنا دیتا جی، اتنے اتنے موٹے نام لکھتے ہو. مسجدوں میں بیٹھے، مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں تنقید کر، ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم جواب دے رہے ہیں. انہی گلیوں میں ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے کہا جاتا ہے بڑے بڑے نام لکھے آپ نے، آپ عرض کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث قدسی بخاری شریف میں. اپنے علماء سے پوچھئے کہ ان کے ذکر کے لیے اللہ ان کی مجلس سے بہتر مجلس کیوں منعقد کرتا ہے؟ کیوں؟ یہ تو کام اللہ کے ذکر کے لیے ہونا چاہیے، بندے کے ذکر کے لیے یہ کام ہونا چاہیے. تو جس مجلس پر یہاں اعتراض ہوتا ہے، یہ مجلس تو عرش سے اوپر جمی ہوئی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھائی میں پہنچتا ہوں مولوی صاحبان، جس مجلس پر کو جو مجلس یہاں آپ کو برداشت نہیں، حدیث قدسی بتا رہی ہے بخاری شریف کی کہ یہ مجلس تو عرش سے اوپر سجی ہوئی ہے، اور وہ مجلس اللہ کی نہیں بندے کے لیے ہے. سجائی رب نے، سجائی بندے کے لیے. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اب لگائیے شرک کا فتویٰ کہ یا اللہ یہ کیوں سجائی؟ آپ جو بھی ہو تیرے لیے ہونا چاہیے. وہ کہے ہاں یہی آخری نقطہ ہے جس کو تم سمجھے نہیں، کہ جب ایک بندہ ٹوٹلی میرا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس کا ہو جاتا ہوں. یہی تو وہ بات ہے آخری جو تمہارے علم میں آئی نہیں. تم کہتے ہو وہی ہے وہی ہے وہی ہے. فرمایا ہاں ہاں، بندہ جب پوری طرح میرا ہو جائے تو اب اگلا مرحلہ بھی بیان کرو. وہ کیا ہے کہ کان اللہ لہو من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی تو اس کا ہو گیا. تکبیر، رسالت، حیدری، تو یہ نکتہ کیوں بھول گئے؟ یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی 16 سال پڑھتا رہے مدرسے میں، جی کالج میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، اور جس دن رزلٹ نکلنا ہو جی اس دن کوئی آدمی بھاگ جائے، جی بھاگ جائے، اعزاز ہی نہ لے سکے.
سند ہی نہ حاصل کر سکے. ان لوگوں کا یہ حال ہے.